فورٹ. کبھی شاید آپ نے پڑھا ہو یہ مزدے وغیرہ اور یہ ٹرک وغیرہ اس گاڑی کے ہمارے اس کمپنی کے ہمارے پاکستان میں چلتے ہیں فورٹ. یہ فورٹ اس کے مالک کا نام ہے, کمپنی کے مالک کا نام فورٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف 2 چیزیں اپنی زندگی میں کھا سکتا تھا, صرف 2 چیزیں. کون کون سی؟ ایک دودھ پی سکتا تھا یا گندم کا جو چھنا ہوا وہ جو چھان ہوتا ہے, ایک تو آٹا ہوتا ہے نا جی, ایک اس کا چھان ہوتا ہے, صرف اس چھان کی بنی ہوئی روٹی کھا سکتا تھا. اتنی بڑی پوری دنیا میں اس کے نام کی گاڑیاں چل رہی ہیں, خود کچھ نہیں کھا سکتا. یہ ہمارے ملک کے ایک بڑے پچھلی حکومت میں, اس حکومت میں بھی ہیں, آصف علی زرداری صاحب. آپ جانتے ہیں ان کا کھانا کیا ہے؟ سوائے سبز بھنڈیوں کے اور کچھ نہیں کھا سکتے, وہ بھی بغیر گھی وغیرہ کے. یہ پچھلے دنوں جب وہ ادھر لاہور میں تشریف لائے, کیونکہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے تو اس لیے میں ان کا نام بھی ادب سے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. تشریف لائے تو وہ کھانا ان کا وہاں سے گھر سے بن کے آیا, یہاں وہ ہمارے شہباز شریف صاحب کے پاس اس نے کھانا نہیں کھایا. یا ہمارے اس طرح کی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاکستان کی جو بڑے لیول کے تاجر ہیں لیکن نعمتیں کھا نہیں سکتے, مختلف بیماریوں کے شکار ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رزق کمانے میں احتیاط نہیں برتی, ظلم کیا ہے, ظلم سے کمایا ہے یا دھوکے سے کمایا ہے یا جھوٹ بول کے کمایا ہے. اللہ نے ان کی زندگی میں جو سکون والی دولت تھی اللہ نے وہ ساری چھین لی ہے ان سے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں. آپ کے کپڑے کا کاروبار تھا, آپ کی دکان پہ جو ملازم بٹھا کے گئے اس کے ساتھ یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ کپڑے میں اگر کوئی نقص ہو نا جی, اس کو گاہک پہ ظاہر کرنا ہے تو نے, اور اس کا جو منافع ہے وہ شرعی منافع لینا ہے. ایک دن آپ تشریف لائے تو آپ نے چیک کیا اپنا سامان کا, وہ فلاں ادھر ایک تھان پڑا ہوا تھا کپڑے کا, وہ کہاں؟ کہا جی حضرت بیچ دیا. اس کے اندر وہ کپڑے کے اندر ایک ٹک لگا ہوا تھا, کٹا ہوا تھا, وہ تو نے دیکھا تھا؟ کہا حضرت میں نے دیکھا تھا. کسٹمر کو تو نے بتایا؟ کہا نہیں اس کو تو نہیں بتایا. اچھا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا جی 100 درہم کا تھان بیچا ہے. کہا تجھے پتہ ہے وہ کتنے کا ہم نے خریدا تھا؟ کہا جی 70 درہم کا خریدا تھا. تو آپ جلال میں آ گئے. کہا ایک تو نے غلط چیز بیچی اور کسٹمر کو نہیں بتایا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ کہیں کسٹمر کی عیب والی چیز پہ نظر نہ پڑ جائے. کتنی بڑی بڑی سمٹیں ہماری واپس آئی ہیں اور ہمارے سیالکوٹ کے بڑے بڑے ایکسپورٹر جو ہیں اس میں ڈوبے ہیں اور پھر مقروض ہوئے ہیں. یا ایکسپورٹر تو خیر وہ ہمارے بڑے طبقے کا نام ہے, یہ چھوٹی چھوٹی ریڑھیوں والے کبھی آپ جائیں, وہ آپ کو اپنی مرضی سے اگر آپ چیز ڈالنا چاہتے ہیں, سبزی ہے یا فروٹ ہے, اس کا ریٹ الگ ہے, اور جو وہ آپ کو اپنی مرضی سے ڈال کے دیں گے اس کا ریٹ الگ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ راز ظاہر نہ ہو عیب کا, اللہ والے کیا کرتے تھے کہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے, پھر اس کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے. اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں, آپ غصے ہو گئے. فرمایا اس کو ڈھونڈ کے لائیں. کہا حضرت وہ تو سواری پہ تھا. فرمایا تم بھی کرائے پہ سواری لو, اس کو ڈھونڈو اور اسے کپڑے میں نقص بتاؤ, اگر وہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے وگرنہ اس کے پیسے واپس کر دو. اور یہ جو تم نے 30 درہم زیادہ منافع لیا ہے, آپ کا یہ منافع نہیں بنتا تھا. 10% شرعی منافع ہے, آپ کسی چیز میں سے 10% اپنا اس میں منافع لے سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس کو واپس کریں. وہ سارا دن ڈھونڈتا رہا, نہ ملا. تو شام کو جب آیا کہ حضرت نہیں ملا, وہ کسٹمر میں نے کافی ڈھونڈا ہے. آپ نے فرمایا وہ 100 درہم تو نے کہاں رکھا؟ کہا جی گلے میں جس میں پیسے ڈالتے تھے. آپ نے فرمایا سارے پیسے نکالے. 30,000 درہم, چونکہ آپ کا بڑا کام تھا, 30,000 درہم سیل تھی اس دن کی, وہ ساری اٹھا کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. کہا مجھے کیا پتا ہے کہ اس کا 100 درہم کون سا ہے. آج کے دن کا رزق ہمارے لیے حلال نہیں ہے, اس لیے پھر وہ اتنے بڑے شیخ بنے اور اتنے بڑے جو ہے اتنا بڑا انہوں نے نام کمایا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل, انہوں نے مکہ معظمہ میں کسی سے پیسے نہیں تھے تو کسی کے پاس اپنا تشت رکھ دیا, کہا اس کے بدلے میں گروی رکھ لے, مجھے اتنے درہم دے دیں. 2 درہم یا 3 درہم لیے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ درہم آپ کے پاس آئے تو اس کے پاس گئے دکاندار کے پاس, کہا اپنے پیسے لے لیں اور مجھے تشت واپس کر دیں. اس نے 2 تشت رکھے آپ کے سامنے. کہا حضرت یہ دوسرا بھی کسی نے مجھے بیچا ہے, اب مجھے یاد نہیں آپ کا کون سا ہے یا دوسرا کون سا ہے, جو آپ کا ہے آپ لے لیں. آپ نے فرمایا مجھے بھی یاد نہیں, تو ایسے کر یہ پیسے بھی رکھ لے اور تشت بھی رکھ لے. یہ تشت میرے لیے جائز نہیں, اس لیے کہ میں اپنے کے علاوہ کسی اور کا لے جاؤں جو میرے تشت سے زیادہ قیمتی ہو اور مہنگا ہو, وہ میرے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے آج اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں,
اور اپنی اولادوں کو فرما بردار چاہتے ہیں اور اپنی بیویوں کو فرما بردار چاہتے ہیں، یہ بیویوں کے لفظ میں خاص طور پہ بول رہا ہوں، بیویوں کو فرما بردار چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں رزق حلال کا اہتمام کریں، آپ کی اولادیں بھی فرما بردار رہیں گی، آپ کی بیوی بھی فرما بردار رہے گی۔ یہ جو ہمارے گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں یا بیوی اکثر ہم سے لڑتی رہتی ہے، میں اتنے مہنگے برانڈڈ کپڑے لے کے دیتا ہوں، ماہانہ اتنا خرچہ دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ہماری میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی۔ آپ ایک مہینے کے لیے یا ایک سال کے لیے طویز دھاگوں کو چھوڑ کے اور وظیفوں کو چھوڑ کے صرف اس ایک وظیفے پہ عمل کر لیں کہ گھر میں رزق حلال کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں میاں بیوی کی محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی۔ اور دوسری بات، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ میں روح المعانی تفسیر ہے بہت بڑی، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے رزق ایسا ہے، 6 قسم کا رزق ایسا ہے جو سب سے زیادہ ناپاک رزق ہے، سب سے زیادہ، سب سے پہلا جو سب سے زیادہ ناپاک ہے، جو پہلا رزق حضور نے بیان فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ناپاک ہے اور حرام ہے، فرمایا وہ یہ ہے کسی حاکم کا جو انصاف کرنے والا ہے اس کا رشوت لینا، رشوت کے جو اس نے پیسے لیے ہیں آپ کو عدل دینے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، فرمایا وہ سب سے زیادہ، جتنے بھی حرام کی کیٹاگری ہیں سب سے زیادہ حرام کی کیٹاگری وہ ہے جب کوئی حاکم رشوت لیتا ہے، چاہے وہ جج کی صورت میں ہو یا وہ انصاف کے حصول کے لیے وکیل کی صورت میں کیوں نہ ہو، یا وہ ایک تھانے دار اور ایک منشی اور ایک جو ہے وہ ڈی پی او یا ایک ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کی صورت میں کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی کام کے عوض میں پیسے پکڑ رہا ہے تو وہ یہ بات سن لے، وہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ حرام جو رزق ہے وہ اپنی جیب میں لے کے جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی، کاش ہمارے ملک میں عدل قائم ہوتا، جس ملک میں عدل قائم ہے اس ملک کی معیشت پوری دنیا میں سب سے بہترین معیشت ہے۔ ہمارا لاہور کا ہائی کورٹ، ہمارا اسلام آباد کا ہائی کورٹ یا جتنے بھی ہمارے یہاں ہائی کورٹ ہیں یا سپریم کورٹ ہیں، وہ پچھلے دنوں رات کے 12 بجے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے؟ اتوار کے دن بھی کھلے ہیں کہ جی ملک کی بہتری کے لیے کھلے ہیں، یقیناً ملک کی بہتری کے لیے کھلے ہیں، لیکن میرے سامنے اس بچی کی داستان بھی ہے جس کا نام بسمہ امجد ہے، اور وہ 15 گھنٹے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھی رہی، چیف جسٹس اب اس سے ملے نہیں ہیں، اس کی والدہ قتل ہوئی تھی اس کے انصاف کے لیے۔ ہم کچھ اس طرح قتل ہوئے قسطوں میں، کبھی خنجر بدل گئے اور کبھی قاتل بدل گئے۔ تو عدل کے لیے رشوت لینا، یا ہمارے ہاں اس وقت آپ بتائیں کون سا محکمہ ہے جہاں آپ جائیں آئیں جی حضرت صاحب ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا ہے جب تک آپ پیسے نہ دیں آپ کا کام ہی نہیں ہوتا؟ وہ گورنمنٹ کے ملازم جو اندر کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں اس لیے کہ صرف ملازم ہے، اگر آپ نے کام کروانا ہے آپ نے اس کے لیے الگ پیسے دینے ہیں، وہ جو الگ پیسے لے کے جا رہے ہیں وہ رزق حرام لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں سرکاری ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر جو سرکاری ہاسپٹل میں ملازم ہیں اور وہ سٹاف جو سرکاری ہاسپٹل میں ملازم ہے، پھر انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور سرکاری ہاسپٹل میں مریضوں کو ایک جیسا حسن سلوک سے چیک نہیں کرتے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا سٹاف ہو، ایک حساب سے چیک نہیں کرتے، ایک محبت سے ایک حسن سلوک سے، تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے جو پیسے کما رہے ہیں وہ رزق ان کے لیے حلال کا نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب وہ گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں تو مریض کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں جیسے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیش آ رہے ہیں۔ اور آخر آپ یہ 6 چیزیں میں جو بیان کرنے لگا تھا، سب سے ناپاک رزق کون سا ہے؟ جو رشوت ہے، جو کوئی حاکم لیتا ہے کسی عدل کے فراہمی کے لیے۔ اب دوسرا جو رزق سب سے زیادہ حرام ہے، دوسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا، وہ بڑی عجیب بات ہے، زانی عورت کا اجرت پہ پیسے لینا، زنا کی اجرت کے لیے زانی عورت کا پیسے لینا۔ اور نمبر 3 کتوں کو بیچنا، یہ ہمارے یہاں آج کل ایک نیا رواج چلا ہے، اچھی خاصی فیملیاں اور صحیح شاندار قسم کے لوگ اور نسلی لوگ، پکڑا کیا ہوا ہے؟ کتے کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ کتوں کو بیچنا، اس کے جو پیسے ہیں یہ بھی سب سے زیادہ ناپاک ہے۔ اور دوسرا، پچھلے زمانے میں کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جانور جو ہم حاملہ کروائے جاتے تھے، جس کے پاس نر جانور ہوتا تھا، اگر وہ کسی مادہ جانور کو حاملہ کرنے کے لیے پیسے لیتا تھا تو اس حضور نے فرمایا وہ بھی اجرت جو ہے وہ حرام ہے۔
اور کاہن اس دور میں کاہن تھے. آج کے دور میں یہ تویز دھاگے والے جو لوگ ہیں اگر یہ تویز دھاگوں کے پیسے لیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو سب سے زیادہ حضور نے فرمایا ناپاک رزق ہے. اور آخری بات یہ ہمارے ہاں جو امیر لوگ ہیں ان کو اکثر عادت ہوتی ہے بڑے بڑے برانڈڈ سے کھانا کھانے کی, یا بڑے بڑے برانڈڈ پہ جن کے ہمارے جو بڑے روڈ ہیں لاہور کی طرف جائیں یا بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے برانڈ ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہاں سے وہ چکن وغیرہ کی چیزیں بالخصوص جیسے برگر ہیں شوارمے ہیں اس طرح کی چیزیں جو آپ کھاتے ہیں وہاں جن کے مالک غیر مسلم ہیں کہ وہ کمپنیاں غیر مسلم چلا رہے ہیں, وہاں جو چکن آپ کو مختلف چیزوں میں ڈال کے دیا جاتا ہے وہ ذبح کیا ہوا چکن نہیں ہوتا, وہ ذبح نہیں کیا جاتا. اس لیے پہلے کنفرم کر لیں آیا کہ وہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں, اگر نہیں ہے تو آپ حرام کھا رہے ہیں. لیکن ہماری جہاں تک تحقیق ہے وہ اس کو ذبح نہیں کرتے. اور دوسری چیز ہمارے ہاں جب گوشت آپ کبھی لینے جائیں, پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو گوشت ٹھنڈا ہوا پڑا ہے اس کا ریٹ اور ہے مرغی کا بالخصوص. اگر آپ نے تازہ کہتے ہیں جی میں تازہ کر کے دیں پر یہ اتنے پیسے لگیں گے. اکثر ہماری شادی حالوں میں یا ہمارے ہوٹلوں پہ سبھی ایسے نہیں ہیں, اکثر ایسے ہیں کہ وہ مری ہوئی مرغیوں کو لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. اس سے جو آپ پیسہ کما رہے ہیں کہ ہمیں منافع زیادہ ملے گا وہ آپ حرام لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور رزق حلال کے لیے اللہ تعالی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.